یہ دیکھیں میں اسی جگہ پر آیا ہوا ہوں اور یہ وہی گھر ہے جو ہم نے ولاگ میں دکھایا تھا، اور ابھی آپ یہاں پر اس کی ریڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو یہ گھر بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر یہ ختم ہو گئی چیز، اور جگہ پر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے اور یہ چیز یہاں پر ہے، اس جگہ پر۔ یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں جی؟ اور وائی فرینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ اندر دا بھوت شو۔ دا بھوت شو کی ایک اور سٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر کاشف۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے دی ون اینڈ اونلی؟ کیونکہ میں ایک ہی ہوں نا۔ آپ کا کوئی ڈبل پارٹ نہیں؟ نہیں، میرا کوئی ڈبل پارٹ لیکن جو آپ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں، نہیں۔ کیا وہ بھی ہم ایک ہی کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں، وہ تو الگ الگ چیزیں ہیں نا، وہ ڈبل پارٹ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ جیسے حمزاد میرے جیسا، ہاں کریم، وہ میرا ڈبل پارٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا۔ ہاں، کہیں پہ کہا گیا ہے کہ جی ایک انسان کے 7 چہرے جیسے اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ صداقت ہے؟ یار صداقت سے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ میں نے دیکھا، بڑا میں حیران ہوا اسے دیکھ کے۔ بالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے شاہ رخ خان، کون نہیں جانتا، سارے ہی جانتے ہیں۔ تو وہ ڈٹو کاپی ہے اس کی۔ اچھا، ہاں، وہ نام بھی اس کا قادری ہے کوئی نا، اشفاق یا اشتیاق قادری، کچھ اس طرح سے، یا کچھ اس طرح کا ہی نام ہے اس کا۔ تو وہ شاہ رخ خان کی ڈٹو کاپی ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے لگا، میں نے کہا نہیں یار، یہ 7 بندے ایسے ہو سکتے ہیں، اور لیکن ایسا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس چیز میں صداقت ضرور ہے۔ اچھا، وہ ایک اور بھی کوئی کہتے ہیں کہ میرے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو گیم کا کوئی کیریکٹر ہے، ارشد بھائی پتہ نہیں کیا، اچھا، وہ آپ کے جیسا نہیں، ہے۔ ایک تو تصویر میں نے ابھی آپ کو بھیجی تھی، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو یار پوری آپ کی کاپی تھا۔ ایک اور بندہ جو پریزاد میں آیا تھا، جو ولن کا جس نے کیریکٹر کیا تھا، وہ بھی آپ جیسا تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اور جو ہے مطلب آپ جیسے تو 3-4 مجھے مل گئے۔ وہ جو جیل میں تھا وہ بھی ولن تھا۔ آپ جیسے 4 مجھے مل گئے، باقاعدہ جو آپ کے 3 ہیں نا، ان پہ بھی لانا تھا۔ اچھا، میرے ساتھ نہیں، آپ یار میری جان ہو یار۔ سر اسٹوری پہ آتے ہیں، آپ آج رومانٹک موڈ میں؟ جی سر۔ یار نہیں، سیریسلی میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے کسی نے کہا کہ یار وہ تو ایک ہے نا، اس پہ لعنت، لیکن اس کے جیسے جو بقایا 6 ہے نا، اس پہ بھی لعنت۔ اچھا، تو اسٹوری پر آتا ہے۔ اچھا، اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں بقرہ عید کے حوالے سے ہی، ٹھیک ہے؟ اور وہ اسٹوری آج کی ہے، اور آج میں ایک چھوٹی سی دعوت میں گیا ہوا تھا بھائی کے پاس، اور وہیں پہ میں نے جو ہے وہ جو باربیکیو وغیرہ وہ تھوڑا بہت کھایا۔ تو وہاں پہ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے نا، کزنز آئے ہوئے تھے، ماموں آئے ہوئے تھے، تو سب اکٹھے تھے، ایک بڑی گیٹ ٹوگیدر بھائی نے ارینج کی تھی، تو وہیں پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ تو میرا کزن آیا، مجھے کہنے لگا یار کاشف بھائی، تم یہ بکرا نا ذرا دھیان سے کھانا۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ بھائی کا گوشت جو بھائی نے کیا تھا قربان، وہ الگ تھا، اور پھر کزنز بھی لے کر آئے، پھر میں بھی لے کے گیا، اس طرح سے نا ایک پورا وہ ہو گیا۔ تو وہ جو کزن گوشت لایا تھا نا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار کاشف بھائی، یہ ذرا گوشت نا ذرا دھیان سے کھانا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، تم نے کیا گدھا ودا تو نہیں کہیں ذبح کر دیا؟ تو وہ نعوذ باللہ کہ جو چل رہا ہے، کہنا نہیں، جانور صحیح ہے، لیکن آپ کھاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا والا جانور جو ہے نا وہ کون سا ہے۔ اب اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہے، میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال میں نے ہارڈلی ایک سیخ کھائی بڑے کی، اور ایک مٹن کی سیخ کھائی، تو وہ نا گوشت اس کو جس طرح سے وہ جو گلایا جاتا ہے نا، وہ گلایا ہوا نہیں تھا اس کو، تو وہ میں نے کھائی۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ سیخ تمہارے بکرے کی؟ بولا اب مجھے کیا پتہ میرے بکرے کی، تمہیں اور کھاؤ گے تو تمہیں ڈفرینس پتہ چلے گا۔ میں نے کہا بھاڑ میں جا، مجھے پتہ قصہ کیا ہے۔ کہ لگا یار میں کاشف بھائی، میں 1 ہفتہ پہلے جانور لے کر آیا،
ٹھیک ہے. جانور جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو ایک دن تو چاہیے ایڈجسٹ ہونے میں, ایک دن 2 دن تو وہ لگاتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں نا. بولا وہ جس دن میں اس کو لے کر آیا وہ جانور ایسا تھا کہ جہاں بھی میں جا رہا تھا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں نے کہا صحیح ہے. کہ لگا اس کے بعد اگر ہم دروازے بند کر رہے تھے تو وہ دروازوں کو لاتے مار کے مطلب وہ دروازہ کھلوانے کا کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو, مجھے اندر آنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اچھا, یار جانور کو باہر باندھا ہوا تھا. ہاں باہر باندھا ہوا تھا لاؤنج اس وین میں نا. تو یہ گھر کے اندر آنے کی تو کہنے لگا کہ میں آج ہی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا بھائی جانور ایسا کرتا ہے جب آپ جگہ چینج ہوتی ہے نا تو وہ ڈرتا ہے یا کچھ اس طرح سے. کہ لگا نہیں, ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے میرا اس کا ایک مطلب یہ میرے ننیال کے سائڈ کا کزن ہے, تو اس کے ددیال کے سائڈ کے جو کزن ہے کہ لگا وہ 2 بکرے لے آئے تھے, ان میں سے ایک بکرا مر گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک زندہ تھا تو وہ ایک واپس لے گئے کہ بھائی پتہ نہیں کیا چکر ہے, مر گیا ہم لے کے جا رہے ہیں. ایک وہم آ جاتا ہے نا بندے کے اندر, وہ واپس لے گئے. اب جب میرا بکرا آیا تو اب وہ یہ اس طرح کا مطلب حرکتیں کر رہا تھا اس طرح کی. تو مجھے میرے اس کزن کی بات یاد آ گئی کہ یار کہیں اور چیز تو نہیں ہے. کہ لگا اچھا ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس نا وہ لائیو جس طرح سے CCTV چل رہی ہوتی ہے نا, لگائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ میں نے اپنے موبائل میں ہی لگائی ہوئی ہے. کہنے لگا ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی لیکن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو بھی ہے, باہر کہیں ہوتا ہوں تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا سسٹم لگایا ہوا ہے. تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بکرے کے ساتھ ایک کالے سیاہ اس میں کپڑوں میں ایک لمبا چوڑا آدمی جو بکرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اوکے, اور بکرے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. تو بکرا اس سے دیکھ کے گھبرا رہا, ڈر رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. وہ اچھا بکرا جس اسپیڈ میں بھاگ رہا ہے وہی شیڈو اسی اسپیڈ میں اس کے پاس پہنچ رہا ہے. بولا جب میں نے یہ دیکھا میرے تو تازے ٹھنڈے ہو گئے, مطلب میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا سین ہے. تو میں نے والد کو بتایا, والد نے بولا یار اب بکرے کو پھر ہم کہیں اور باندھ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ ہم نے وہاں سے اٹھا کے پھر میرے بھائی کے گھر پہ ہم نے وہاں پہ بکرا باندھ دیا. اچھا جب وہاں باندھا ہے بکرا ہم نے, تو ہمارے گھر پر مسلسل اسی بکرے کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں. دروازے پہ جس طرح سے وہ آ کے ناک کرتا تھا اس طرح سے, وہ جس طرح سے لات مارتا تھا, سر مارتا تھا, سینگ مارتا تھا, اس طرح کی آوازیں. اچھا میں نیند میں, مجھے پتہ نہ چلے, میرے دماغ میں یہ کہ بکرا بندھا ہوا ہے, میں اٹھ کے دیکھوں تو کوئی نہیں. کہنے لگا پھر قربانی سے 1 رات پہلے ہمارے دروازے پر فقیر آیا تھا. اس نے مجھ سے کہا تھا یہ جو بکرا تم لوگ ذبح کرو گے تو اس کا گوشت مجھے لازمی کھلانا, نہیں تو اس کا گوشت خراب ہو جائے گا. کہنے لگا کاشف بھائی بکرا ذبح ہوا ہے, اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کا گوشت کہاں کروں. میں نے ایسے ہی اس کا گوشت نکال کے کل وہاں صحن میں ایک سائڈ پہ رکھ دیا. صبح اٹھا تو اس میں وہ برتن خالی تھا, بالکل کچھ بھی نہیں تھا. اوکے, لیکن یہ اس بکرے کا جو رونے کا سین تھا وہ کیا سین تھا؟ وہ بکرے کے جو رونے کا سین تھا وہی چیز وہ اس کے آواز نکال رہی تھی, وہی چیز بولے تو جو نظر آئی تھی ان کو. اوکے, لمبا چوڑا سے آدمی. ہاں, تو مطلب بقرہ عید کا جو گوشت تھا وہ اس نے کھانا تھا. وہ کہہ رہا ہے لٹرلی ہم نے تھال بھر کے, ٹھیک ہے, وہ رکھا ہے ایک سائڈ پہ, مطلب جتنا ہو سکتا ہے, اور صبح اٹھے تو وہ خالی تھا بالکل. اچھا, اس چیز سے ایک سین مجھے یاد آیا جو ہمارے آنکھوں دیکھا نہیں, لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ سمجھ لے ہمارے سامنے ہی ہوا قصہ. وہ میرے چھوٹے بھائی کا ایک دوست ہے, وہ یہیں حیدرآباد میں رہتے تھے ڈیفینس میں. ابھی تو وہ خود بھی بڑی اچھی ٹکی ہوئی پارٹی ہے, اور اس کی بہن جو ہے وہ بڑے ڈیزائنر کلوتھس بناتی ہے, اور میں نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے ابھی جو بختیور بھٹو کی جو شادی ہوئی تھی تو اس کی ڈریس ڈیزائن بھی اسی نے کی تھی, جس پہ وہ سونے کا کام کیا گیا تھا کپڑوں پر. تو وہ بندے جب حیدرآباد میں رہتے تھے تو ان کا والد صاحب ایک گورنمنٹ جاب میں ہوتے تھے, انجینئر ہوتے تھے, اور اچھی ساؤنڈ فیملی تھی, لیکن ایک دم سے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی.
ایک دم سے. مطلب ہم ایک دن پہلے ان سے ملے ہیں اور رات کو 2-3 بجے ہمیں کال آئی کہ بھائی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ہم لوگ گئے تو پھر جب وہ جس طرح فیملی کی باتیں چلتی ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو انہوں نے یہی بتایا کہ بقرعید کے دن تھے اور کل رات کو ہمارے گھر پر کوئی بکرے کے جو سینگ ہوتے ہیں نا, مطلب منڈی اسٹائل کا جو سر ہوتا ہے, وہ کسی نے پھینکتا ہے. وہاں پھینکا ہے. اور اس کے بعد سے جیسے ہی وہ چیز ہوئی ہے, مطلب اس کے کچھ سیکنڈز میں, کچھ گھنٹوں میں جو ہے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ان کے والد صاحب کی. اور یہ بولا بھی کیا تھا میرے والد صاحب نے کہ یہ کس نے پھینکی یہاں پر ہمارے گھر کے سامنے, کس نے منڈی اٹھا کے پھینکی. تو میرے والد صاحب نے خود وہاں سے وہ منڈی اٹھائی اور انہوں نے کہیں اور جا کے اس کو پھینکوایا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو شاید کسی نے پڑھوا کر پھینکوایا تھا, کالا جادو کروا. کچھ بھی کیا تھا. تو اس کے بعد سے ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی. فادر کے ڈیتھ کے بعد پھر ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ایک دم سے انہوں نے سوئچ کیا, حیدرآباد سے وہ کراچی موو ہو گئے اور پھر وہاں پر الحمدللہ ابھی وہ اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر ایک تو سب سے پہلے کہ یہ بقرہ عید کا جو ٹائم آتا ہے اس میں گندگی, غلاظت, یہ جو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں اس کا بلڈ اور اس کی اوجڑیاں اور جو اس کی آنتیں وانتیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, تو یہ بھی سمجھ لیں یہ ان کے لیے ایک دعوت ہے. بالکل کہ بھائی آ جاؤ ہمارے گھر میں, سب ملے گا تمہیں. بالکل. تو یہ صفائی رکھا کرے اپنے گھر کے باہر بھی, یہ ہم سب کا فرض ہے. دیکھیں گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی, گورنمنٹ کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن سب سے پہلے تو ہم خود ہیں نا یار کہیں گڑھا کھود کے دفنا دو, مطلب کیا اس میں کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ایسے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ خود گندگی غلاظت کریں گے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اثرات ہو گئے, یہ فلاں ہو گئے, تو یہ سب ہم چیزیں کور کر سکتے ہیں. ویسے آگے سٹوری جانے سے پہلے جو آپ نے ای ایم ایف ڈیوائس پہ جو ہم نے آپ کو شروعات میں جو ویڈیو دکھایا ہے, ہمیں جو مشین ہے جس سے جو جن ڈیٹیکٹر ہے, وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں, اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا سین تھا. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا عاشی ڈیلی ولاگس پر بقرہ عید اسپیشل ولاگ آ چکا ہے. اور آج آن کو میں نے وہ ویڈیو دکھایا, آن نے وہ سین دیکھا نہیں تھا نا, آن نے قربانی کے وقت کا ٹائم تھا وہ, تو بڑا مزیدار ایک سین ہوا تھا. تو وہ آن کو جب میں نے ویڈیو آج دکھایا ٹی وی پر, ہم دیکھ رہے تھے سب فیملی, آن ہنس کے پاگل تھا اس میں. وہ میں نے دیکھا جو بندہ سلیب ہوتا ہے بڑا گندے قسم کا. تو وہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ یہ اناڑی کسائی اور انصاری کسائی اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر یہ انصاری تو یہ بھی ہے یار, ایسے نہیں کرا. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑا دکھ والا واقعہ بھی ہوا ہے کراچی میں. ایک بندہ, یہ جو نئے نئے ہوتے ہیں نا اس طرح کے اناڑی, اس کے گلے میں الیکٹریشین وہ سب, اس کے گلے میں رسی بندھ گئی اور بیل چھڑا کے بھاگا اور وہ اسپاٹ پر ہی مر گیا, اس کو پھندا آ گیا. لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی چلے گا, پیسہ آنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں چلے گا, بس تمیز کے دائرے والا چلنا چاہیے. جن کو ضرورت ہے پیسوں کی وہ بیچارے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر کے وہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. آپ کی اللہ معاف کہنے کا کرے. مطلب یہ ہے کہ خون پسینے کی کمائی. یس آف کورس یہی ہوتا ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو مزے کا قصہ سناتا ہوں. ابھی لاسٹ ویک, مطلب میرے لیے تو 3 دن گزرے ہیں, لیکن اس حساب سے اب جب اسٹوری اپلوڈ ہو رہی ہوگی تو یہ لاسٹ ویک کی کہانی ہوگی. تو میں کلفٹن گیا, مطلب میں گھر پر اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے کہا یار میں جاتا ہوں, مجھے لکھنے کا نا تھوڑا سا کیڑا جاگتا ہے. تو وہ پھر میں اپنی کاپی اٹھائی اور میں چلا گیا سی سائڈ پر. میں نے کہا بیٹھوں گا سکون کے ساتھ کچھ لکھوں گا, لیکن وہاں بیٹھا ہارڈلی 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے تو بارش اسٹارٹ ہو گئی, اور شدید بارش اسٹارٹ ہو گئی. تو میں نے گاڑی وہاں سے نکالی اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں لیتا ہوں شارع فیصل تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ بارش کے کیا حالات ہیں. تو میں نے کہا میں لیاری ایکسپریس وے پکڑتا ہوں نا. تو میں باہر مائی کولاچی روڈ سے لیاری ایکسپریس ٹول تک پہنچا, بہت شدید بارش تھی. تو میں نے ٹول کی پرچی لی اور لیاری ایکسپریس پر نکل گیا. تھوڑا سا ہی آگے چل رہا تھا, رات کا وقت ہو چکا تھا, تقریباً کوئی 8:30 بج رہے ہوں گے یا 9 بج رہے ہوں گے. تو مجھے کچھ سامنے نظر نہیں آیا, اور کیونکہ وائپر میں نے ہائی اسپیڈ پہ چلائے ہوئے تھے
تو وہ رات بھی تھی, اندھیرا بھی تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور تھوڑی بارش کی وجہ سے وہ شیشے پہ فوگ بھی آ جاتا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ گاڑی سائڈ پہ لگا لی, کیونکہ اور لوگوں نے بھی, چند گاڑیاں تھیں, کوئی 10-12 گاڑیاں ہوں گی, زیادہ رش نہیں تھی, تو میں نے سائڈ پہ لگا لی. اچھا, ان کی گاڑیوں کے ساتھ ہی میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا لی. ہارڈلی 10 منٹ ہوئے ہوں گے, بارش تھوڑی ہلکی ہوئی, میں نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی, میں چل پڑا. سوری, تو چل پڑا. اچھا, تھوڑا سا آگے گیا تو گاڑی نے مسنگ کرنا اسٹارٹ کر دی. وہ آٹو گاڑی ہے. میں نے کہا یہاں اگر بند ہو جاتی ہے تو بارش, پھر اوپر سے آٹو گاڑی, مطلب دھکا بھی نہیں لگے کسی سے, اور کھڑی کر کے اور پھر لفٹ لے کے جاؤ گھر پر. خیر میں نے اللہ کا نام لیا, گاڑی نے ایک جھٹکا مارا, بند ہو گئی. میں نے کہا مر گئے یار, اب کیا کریں. خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر دیکھا سامنے سے وہ جو افغانی ٹائپ اور اس طرح کے بچے نہیں ہوتے, کندھے پہ کچرا لادا, بوری لے کے گھومتے ہوتا ہے. اور اتنی بارش میں, اتنی تیز بارش میں سامنے سے 2 بچے آ رہے ہیں. تو میں اب ان کو دیکھ رہا ہوں, گاڑی کا وائپر چل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے منڈی نکالی, میں نے بلایا, میں نے کہا ادھر آؤ. آئے. اچھا عاشی, بارش ہو رہی ہے, دونوں بچے ذرا برابر بھی بھیگے ہوئے نہیں, نہ ان کی بوریاں نہ وہ خود کہ کپڑے بھیگے ہوئے ہوں. اچھا اس وقت میں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ یہ بھیگے ہوئے نہیں بھیگے ہوئے. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا, میں نے گاڑی نیوٹرل میں کر دی تھی, میں نے کہا یار گاڑی کو تھوڑا سا نا دھکا لگا لو. تو انہوں نے پوری کوشش کی, گاڑی وہ آٹو ہے, جم گئی تو جم گئی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دھکا بھی لگے. اب میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا یار کیا کروں. تو مجھے کہنے لگے ایک کام کرو, آپ نیچے اترو گاڑی سے, گاڑی ہم آپ کو اسٹارٹ کر کے دیتے ہیں. اب میں پریشان. میں نے کہا یار یہ بچے مجھے کہہ رہے بارش اتنی ہو رہی ہے, میں نیچے اتروں, گاڑی کی سائڈ میں میرا والیٹ پڑا ہوا, موبائل پڑا ہوا, 2 موبائل پڑے ہوئے, اور جیب میں نکالوں گا تو بھیگ جائیں گے. خیر مجھے کہنے لگی کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا ہے نہیں, تم باہر نکلو, گاڑی ہم اسٹارٹ کر کے دیتے ہیں. ایک بچہ آگے بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پہ, ایک بچہ بالکل اس کے پیچھے بیٹھا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک عجیب و غریب نا کچھ پڑھنے کی آوازیں آئیں, میری سمجھ میں وہ بات نہیں آئی. بہرحال اترے دوبارہ, انہوں نے دروازہ کھولا, اترے, بولا گاڑی آپ کی صحیح ہے, آپ چلا. میں نے گاڑی کو اگنیشن دیا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اب جب گاڑی سٹارٹ ہوگی میں نے کہا یار یہ تو, اچھا مزے کی بات, جب یہ سیٹ پر سے اٹھے نا تو سیٹ بھی گیلی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو حالانکہ اتنی بارش سے آ رہے تھے. تو میں جب سیٹ پر بیٹھا تو میں تو گیلا تھا, سیٹ گیلی نہیں تھی. میں نے پھر ان کو نکال کے کچھ پیسے دیے. میں نے کہا یہ رکھ لو اور کچھ کھا لینا. کہنے لگا نہیں ہمیں کچھ نہیں کھانا, آپ کس طرف جا رہے ہو. میں نے کہا میں جا رہا ہوں آگے, میں سوراب روڈ سے اتر کے پھر میں گلشن چلا جاؤں گا. کہنے لگے اچھا جہاں تک جا رہے ہو ہمیں لے کے چلو. اچھا ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. دونوں پیچھے بیٹھ گئے. میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, میرے پاس میسیج آ رہے تھے, فون آ رہا تھا, میں اس پہ بات بھی کر رہا تھا. اور اچھا میری اچانک نظر شیشے سے پیچھے پڑی تو دونوں بچے نہیں تھے, شیشے میں نظر نہیں آ رہے تھے. میں پلٹ کے دیکھوں تو بیٹھے ہوئے. تو مجھے اندازہ ہو گیا, کیونکہ جب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں. اچھا عام بچے نہیں ہیں تو وہ جو بوریاں اور وہ گیٹ اپ پورا جو ہے وہ کچرا چننے والا, اور یہ وہ, اچھا مزے کی بات دونوں میں سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں بولوں کہ کچرا ہے یا بدبو بھی نہیں آ رہی تھی. بہرحال گاڑی سموتھلی چلنے لگی. اب یہ دونوں آپس میں کسی عجیب زبان میں بات کر رہے تھے, مجھے وہ زبان بھی سمجھ میں نہ آئے. تو اب میں نے سوچا کہ یار ان سے میں اپنی جان کیسے چھڑواؤں, میری سمجھ سے باہر ہیں یہ دونوں. تو میں نے جھوٹ بولا نا, میں نے بولا بس میں ادھر ہی جاؤں گا اور یہیں سے میں مڑ جاؤں گا, یہیں پہ میرا گھر آئے گا, اور آپ لوگ بھی بس یہیں پہ اتر جاؤ. بارش بھی ہلکی ہو چکی تھی بہت. تو کہنے لگے کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو, ہمیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو, تم اپنے گھر چلو. ارے میں نے کہا مر گیا استاد, یہ تو آج کچھ سین بڑا ہے میرے ساتھ. بہرحال
میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں پہ بارش نہ ہونے کے برابر تھی, بالکل ہلکی ڈریزنگ تھی. تو میں نے کہا اب تو پکا ہو گیا میرا گھر ہے. بولا ہاں تمہارا گھر یہ آگے ہے, اس سے پہلے والی گلی میں آپ نے مڑنا ہے, مڑ جاؤ. میں مڑا تو کارنر پہ پوری لمبی مارکیٹ ہے, وہاں پہ گاڑی رکوائی, کہنے لگے جاؤ میٹھا لے آؤ. تو میں سمجھ گیا, میں میٹھا لے آیا. کہنے لگا اب ہمارے ساتھ چلو. آگے گئے, آگے وہی میرے اپارٹمنٹ کا بیک سائڈ مطلب قبرستان, وہاں گاڑی پارک کی, مٹھائی مجھ سے لی, مجھے بھی ساتھ لے گئے. وہاں پہ ایک قبر بنی ہوئی ہے, اس کے اطراف میں صرف 2 درخت ہیں, وہ اس 2 درخت میں گئے, تھوڑی سی مٹھائی مجھے کھلائی, دوسری خود کھائی اور وہاں پہ غائب. اچھا, شروع میں جو ابھی آپ نے ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا, وہ ڈاکٹر صاحب نے اس ہی گھر کا ویڈیو بنایا ہے جس پہ ہم لوگ پورا ایک ولاگ کر کے آئے تھے, اور ہم نے وہاں پر جا کر اپنی مشین لگا کر بھی سب چیک کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہمیں وہ جس لڑکی کی وہاں پہ سوسائڈ ہوئی ہے یا مرڈر ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, تو ہمیں اس کے کچھ سمٹمز ملے, لیکن ہمیں وہاں پہ اس کے کوئی سمٹمز نہیں ملے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر گئے تھے وہاں پر, اور وہاں سے اس سے جا کر پھر سے انہوں نے مشین لگا کر اور چیک کیا, تو وہاں پر اس کو سمٹمز پھر سے ملے ہیں, اور دوبارہ ہائی فریکوینسی کے. اچھا, لیکن وہ جگہ دوسری ہے. اس کا کیا سین رہا ہے؟ یا سین یہ رہا ہے کہ مجھے اس بندے کا میسج آیا تھا کہ کاشف بھائی الحمدللہ میرے پاس معاملات بالکل کنٹرول میں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ رات کو جو ہمارا فرنٹ ڈور ہے اس پہ روز رات کو کوئی زور سے بجاتا ہے, اور وہاں سے ہمیں آواز آتی ہے جیسے کوئی چوڑیاں کھنکا رہا ہو. وہاں پہ ہماری پانی کی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بج رہی ہوں, کرسی بج رہی ہو وہاں پہ. تو میں نے کہا اچھا گھر کے اندر؟ بولا گھر کے اندر نہیں ہے, یہ گھر کے باہر ہے, اور ہے لیکن گھر کے اندر کا ہی اطراف, لیکن لیونگ رومز نہیں ہے, یہ باہر والا ہے. میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. تو پھر میں وہاں گیا, پورا گھر دیکھا, تو مجھے جہاں پہ انہوں نے بتایا اسی جگہ پہ مجھے وہ چیز ملی, وہی لڑکی اسی جگہ پر ایک کارنر پر ایسے بیٹھی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کسی اور کو نظر نہیں آتی, تو میں نے وہی مشین EMF ڈیوائس جو ہے وہ آن کر کے اس پہ اس بندے کو دکھایا. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا پورا گھر کلیئر بتا رہی ہے, اس جگہ پر یہ چیز ہے. تو پھر میں نے اس سے بات کی. مزے کی بات, جب میں نے اس سے بات کی تو وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کاشف بھائی آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے نظر نہیں آیا, لیکن اس کو نظر آیا. وہ جو کہتے ہیں نا گرگٹ بیٹھا ہوا جس لمبی چھپکلی کی طرح. بولا آپ ایک گرگٹ سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا مجھے تو کوئی گرگٹ نظر نہیں آ رہا, میں تو صرف ایک لڑکی سے بات کی. بولا نہیں لڑکی نہیں, وہاں پہ ایک گرگٹ بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے اس سے بات کی تو وہ دروازے کے نیچے سے نکل کے بھاگا. ارے میں نے کہا یہ تو اس نے دیکھ لیا ہے, کیونکہ وہ لڑکی جب میں نے اس سے بات کی تو وہ اسپیڈ میں اس دروازے سے بھاگی, اس کو وہ گرگٹ لگا. میں دروازہ کھول کے بھی باہر دیکھا تو میں نے اپنے اس کے لیے پوچھا. میں نے کہا بتاؤ کہ کرکٹ یہاں پہ تمہیں کہیں نظر آ رہا ہے؟ بولا ہاں وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس آگے وہاں جا رہا ہے. تو وہ لڑکی بالکل ایک وہاں پہ کمرہ میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی, کمرہ خالی بالکل ایک چھوٹا سا ایک گھر ہے, بالکل اس کا ایک ہی کمرہ ہے, اس کے نیچے اتنی بڑی سی اسپیس ہے ڈارک, اس کے اندر وہ چلی گئی اور وہ گرگٹ بھی وہیں گیا. اوکے, تو سمٹمز ہمیں کیمرہ کے ساتھ نہیں ملے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے موبائل سے کیپچر کیے جو آپ نے سٹارٹ میں دیکھے. اور ڈاکٹر صاحب آگے کوئی سٹوری سنانی آپ نے؟ آج کے لیے چلے جی, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم بھی کوائٹ لیٹ آج سٹوری ریکارڈ کر رہے ہیں, بہت لیٹ ہو چکا ہے. ابھی ہو رہے ہیں ٹھیک رات کے 2:30 بجے, اور یہ کمرہ رات کو ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا. 2:30 اوہ مائی گاڈ. تو جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت. آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز کامنٹس میں کریں, لیکن اگر آپ لوگ ڈاکٹر کاشف کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی سٹوریز بتانا چاہتے ہیں, تو ڈسکرپشن میں آپ کو ہماری ڈیٹیلز مل جائیں گی, وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ ڈاکٹر کاشف کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو کاشف.akh انسٹا پہ آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یار کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو قبرستان میں جانا نہیں چاہیے. یس, بالکل کہا جاتا ہے.
اور ان ساری چیزوں کے پیچھے نا کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، اور یہ ہمارے مذہب میں بھی منع ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. لیکن آج کل جو ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل گیا نا کہ عورتیں درگاہوں پر بھی جا رہی ہوتی ہیں، مزاروں پر بھی جا رہی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے بڑا تیار ہو کر، بال کھول کر، بڑی اچھی خوشبو لگا کر، میں نے یہ دیکھا ہے. اور باقاعدہ وہ کیٹ واک چل رہا ہوتا ہے اور ٹک ٹاکس بن رہے ہوتے ہیں درگاہوں پر بھی. ہاں. تو مجھ سے کسی نے کمنٹ کیا تھا ایک ویڈیو پر کہ ڈاکٹر کاشف یہ جو ماڈلز ہوتی ہیں یا جو ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کو نظر کیوں نہیں لگتی، ان کے پیچھے یہ چیزیں کیوں نہیں پڑتی، وہ بھی تیار ہو کے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بیہائنڈ دا اسکرین کا نہیں پتہ ہوتا. یس. جتنا وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں، جتنا وہ پریشان ہوتی ہیں، اتنا کوئی نہیں ہوتا. بالکل. دیپیکا پڈوکون وہ بہت زیادہ بیچاری بیمار رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے. ایک خیر بہت ڈپریشن میں بھی رہی ہیں. ہاں بہت ساری ایکٹریسز رہی ہیں، ایکٹرس رہے ہیں، ان کے علاج بھی چلے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو نارمل انسان ہیں نا، ہم لوگوں نے گھر میں ڈپریشن ہوا، ہم گھر سے باہر نکل گئے، گھوم پھر کر آ گئے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے باہر بھی نہیں نکل سکتے. جیسے عاشق جیسے چپک جاتے ہیں. ہاں حقیقت ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو گھر میں زیادہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن رکھتے ہیں. لاک ڈاؤن کی سچویشن سے یاد آیا کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اپنے گھروں میں لاک رہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیں ڈیورس کے کیسز بڑھ گئے ہیں، لوگ ڈپریشنز میں چلے گئے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں. کرونا کا سب سے مین وجہ ہے ڈپریشن. صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہا. چلے اسٹوری پر آتے ہیں. تو وہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں، ظاہر سی بات ہے، بغیر کسی وجہ کے ہمارے مذہب نے کوئی چیز ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. یا ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائی نہیں انٹل اینڈ انلیس ان چیزوں کا کوئی فائدہ یا نقصان ہماری لائف پر نہیں ہو. ٹھیک. دیکھیں ہوتا کیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ قبرستان میں ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے جو بندہ مر جاتا ہے اس کا ہمزاد اس کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ مر گیا اس کا ہمزاد اس قبر پہ بیٹھا رہتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، عورتیں جب جاتی ہیں قبرستان یا درگاہوں پر تو ہوتا کیا ہے، عورتوں کے اندر نا ایک ایموشنز ہوتے ہیں، ایک فیلنگز ہوتی ہیں. وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جو ہے نا بڑے اپنے دل سے لگا کے رکھتی ہیں اور ان سے بہت زیادہ جلدی اٹیچ ہو جاتی ہیں. اور وہ اگر کھو جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ دکھ مناتی ہے، چاہے وہ چہرے پہ نہ آئے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی ہیں، میں نے یہ سب دیکھا ہے تبھی میں بتا رہا ہوں، تو وہ اس چیز کو بہت یاد کرتی ہے، بہت مس کرتی ہے. مطلب سمجھ لیں کہ ایک طریقے کے نازک مزاج ہوتے ہیں. نازک مزاج. اچھا ایک عورت تھی، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو عدت میں بٹھا دیا گیا. عدت میں بیٹھ گئی، روتی رہتی تھی روتی رہتی تھی روتی رہتی تھی. ایک رات یہ ہوا کہ جی جب وہ گھر والے سب سو گئے تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو میاں ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ سامنے لاؤنج میں صوفہ پر بیٹھا ہے. تو یہ رو دھو کے بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اندھیرا ہے، صحیح نظر نہیں آ رہا. اس نے پہلے تو اگنور کیا. اگنور کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا غور کیا تو دیکھا کہ اس کا میاں سامنے بیٹھا ہوا ہے. مطلب وہ جو عکس ہے وہ اس کے میاں کا ہے. بہرحال اس نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، ڈر گئی ہے کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو یہ کیا چیز ہے بھائی. خیر اس نے آیتیں پڑھی اور کروٹ لے کے اپنا منہ ادھر کر کے سو گئی. اچھا جی دوسرا دن ہوا، پھر اس نے رونا دھونا یہ وہ ساری چیزیں مچائیں. اس کو پورا دن میاں یاد آیا، اس کی چیزیں دیکھتی رہی. شام میں اس کے کمرے میں اس کے میاں کا جو فوٹو اس نے رکھا ہوا تھا سائڈ ٹیبل پر وہ الٹا ہو گیا، الٹا پڑا ہوا تھا.
مطلب گرا ہوا تھا؟ گرا ہوا تھا. اوکے. اس نے سوچا کہ کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، کسی بچے کا، یا کسی نے صفائی کے دوران اس کو الٹا کر دیا ہوگا. اس نے اس کو دوبارہ سیدھا کیا اور باہر چلی گئی. باہر مطلب گھر میں ہی باہر چلی. واپس تھوڑی دیر کے بعد گھر پر آئی تو کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ فوٹو پھر سے الٹا پڑا ہوا. اب یہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ بچے تو اس وقت روم میں آئے نہیں، تو کس نے کیا. بہرحال اس نے اس کو سیدھا نہیں کیا، اس نے اس کو الٹا ہی پڑے رہنے دیا. یہ اپنے کام کاج نپٹا کے واپس آئی، کمرے میں گھسی تو فوٹو وہ پھر سیدھا پڑا ہوا تھا. مطلب جو الٹا تھا اس کو چھوڑ دیا، واپس آئی تو سیدھا. اب اس کا دماغ کام نہ کرے کہ یہ ماجرا کیا ہے. خیر سیدھا کروں تو الٹا ہو جاتا ہے، الٹا کر دوں چھوڑ دوں تو سیدھا ہو جاتا ہے. تو رات ہوئی، یہ سو گئی تو اسے فیل ہوا کہ اس کے میاں کے قدموں کی آہٹ ہے. اوکے. کمرے کے اندر اس کا میاں چل رہا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے پھر اس کا وہم و گما بھی ہوتا رہتا ہے. خیر اس نے دیکھا کہ وہ روم میں اس کا میاں چل رہا ہے. صحیح ہے. اس نے آنکھ کھولی تو اس کو ایک دیوار سے ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا، اور پھر وہ اسی کے ہسبینڈ کے ہائٹ کا اور وہی قدموں کی آہٹ اسی طریقے کی. یہ پھر تھوڑا سا پریشان ہوئی تو اس نے کہا کہ آج اگر یہ میرا میاں ہے تو میں اس سے مل لیتی ہوں، میں اس سے بات کر لیتی ہوں. یہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے اپنے میاں کا نام لیا، کہا کہ اگر تم ہو تو مجھ سے ملو، میں بہت تمہیں یاد کرتی ہوں، بہت مس کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز آپ کی دنیا سے چلی جائے جو آپ کو بہت قریب ہو اور اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ. تو یہ اس نے بولا تو وہ بندہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے میاں کی ہی شکل میں وہ چیز آ کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب اصولاً اگر کوئی ایسی چیز آئے تو ہماری سب کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈری نہیں کیونکہ اس کا میاں تھا. وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کو کہنے لگی ہے کہ تم اتنا جلدی مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں کس طرح سروائیو کروں گی. تم نے یہ نہیں سوچا. جو عورتیں گلائیں کرتی ہیں، شکوے کرتی، تو وہ شکوے کرنا اس نے شروع کر دیا اس کے ساتھ. بہرحال وہ چپ سنتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ پھر غائب ہو گیا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا چلو مجھے نظر آیا، میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، میں نے اس سے ساری باتیں کر دی. خیر بہرحال یہ عورت اس کے بعد تھوڑا سا سکون میں آ گئی، اپنے گھر کے کام کاج وہ کرنے لگی. اس کا عدت کا ٹائم پورا ہو گیا تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی میری عدت ختم ہوگی میں اپنے میاں کی قبر پر جاؤں گی اور میں اسی طریقے سے جاؤں گی جس طرح سے میرے میاں کو پسند تھا. اچھا. جیسے میرے میاں کو میرے اوپر گلابی کلر اچھا لگتا تھا، سوٹ تو میں گلابی سوٹ پہن کے جاؤں گی، یہ لپسٹک اچھی لگتی تھی وہ لگا کے جاؤں گی، یہ خوشبو اچھی لگتی تھی یہ کر کے جاؤں گی، تاکہ میں اس کی قبر پر جیسا وہ چاہتا تھا میں اس طریقے سے جاؤں. ہوتا ہے کچھ انسانوں کے دماغ میں ہوتی ہے نا، جیسے ایک ملک ہے وہاں پہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں دفنائی جاتی ہیں جو اس کو پسند ہوتی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. تو ایک رواج ہے ایک ملک میں کسی، تو یہ بھی اسی طرح کے اس نے کہا کہ میں یہ کروں گی. بہرحال عدت سے ختم ہوئی، یہ بڑا تیار ویار ہوئی، بڑا بن ٹھن کے جب نکلنے لگی تو اس کی ساس نے کہا بیٹا کہاں جا رہی ہو اتنا تیار ہو کے، ابھی تو عدت تمہاری ختم ہوئی ہے. تو کہنے لگی کہ اماں میں جا رہی ہوں قبرستان اپنے میاں سے ملنے. تو اس نے بولا بیٹا قبرستان میں اس طرح سے تیار ہو کے نہیں جاتے. اور دوسری بات عورت میں اس کی ماں ہوں، میں قبرستان نہیں گئی تو عورتوں کو ویسے ہی منع ہے قبرستان میں جانا، تو تم بہتر یہ ہے کہ نہیں جاؤ. جو چیز اللہ کی تھی وہ اللہ نے لے لی اپنے پاس.
کہنے لگی نہیں میں جاؤں گی اپنے شوہر کی قبر دیکھنے اور اس سمے. اب وہ معاملہ ایسا تھا کہ ساس روک نہیں سکی. یہ محترمہ چلی گئی قبرستان, بچوں کو بھی نہیں لے کے گئی, اکیلی. اس کی قبر پر پہنچی تو اس کی قبر پہ پھول وول چڑھائے وڑھائے اور یہ تھوڑی دیر بیٹھ گئی وہاں پہ. اچھا جب یہ بیٹھی وہاں پہ تو اس کا شوہر جو رات اس کے پاس پہلے بھی آیا تھا, حمزاد جو تھا اس کا, وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. اب اس کو وہ کلیئر دکھائی دینے لگا جیسے پہلے اس رات دکھائی دیا. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈری کہ قبرستان ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور میں اپنے میاں کی قبر پہ آئی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تم جا چکے ہو, تو اب اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اس نے اس کو بولا اس کے حمزاد کو, اور اس کا حمزاد جو ہے وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس نے جو پڑھانا تھا وہ اس نے پڑھا, واپس آئی اور چلی گئی, گھر پر آ گئی. رات ہوئی, اس کا شوہر کا حمزاد اس کے گھر پہ کمرے میں واپس موجود. اب وہ کہاں چھوڑتا ہے, پھر اس کو نظر آنے لگا. اب پہلے بات نہیں کرتا تھا, اب اس کو بولا کہ تو نے مجھے اتنا یاد کیا ہے, تو نے مجھے اتنا, وہ کہتے ہیں نا کہ مجبور کیا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا, چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو اس نے تو کہا کہ میرے میاں کا تو انتقال ہو گیا ہے, تو تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے میاں کا کریم ہوں اور میں اب تمہارے پاس ہی رہوں گا جیسے تیرا میاں تھا. پھر اس کو ساری باتیں بتائی, تم لوگوں نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, تم یہاں گئے تھے, وہ یہاں گئے تھے, تو میں ہر وقت تم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یوں سمجھ لو میں تمہارا میاں ہی ہوں اور اب میں تمہارے پاس تمہارے ساتھ رہوں گا. اب اس کو پریشانی ہونے لگ گئی کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, میرا میاں تھا وہ مر گیا, اب تم میرے میاں تو نہیں ہو. اب یہ ضد پہ آ گیا. اس نے کہا میں رہوں گا تو تمہارے ساتھ, اور رہوں گا بھی ایسی جس طرح سے تمہارا میاں رہتا تھا, نہیں تو میں تمہاری زندگی عذاب کر دوں گا, حرام کر دوں گا. بہرحال اس نے پہلے تو کچھ نہیں کیا, آتا تھا, اس کو دکھتا تھا, محسوس ہوتا تھا, چلا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے ساتھ اس نے چھیڑ خانی شروع کی, تنگ کرنا شروع کیا, چادر کھینچ لی, نیند سے جگا دیا, قریب آ کے بیٹھ گیا, بالوں میں سہلانا شروع کر دیا, گالوں پہ ٹچ, مطلب اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی اس نے, فزیکل ہونا شروع ہو گیا. اب اس کو پریشان ہونے لگی کہ یار یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے. اس نے اپنی ساس کو بتایا, ساس نے پہلے تو اس کو گالیاں دی 10-12 کہ میں نے تجھے منع کیا تھا, تو کہنے لگی یہ تو مجھے قبرستان جانے سے پہلے سے آ رہا ہے. تو ساس نے بولا کہ تم قبرستان نہیں جاتی تو ہو سکتا ہے یہ وہاں سے واپس نہ آتا. خیر اب انہوں نے ایک عامل سے کنسلٹ کیا, ٹھیک ہے, کہ جی ایسا ایسا معاملہ ہے. تو عامل نے بولا اچھا جی میں پھر آپ کو پڑھائی وڑھائی بتاتا ہوں. عامل آیا ان کے گھر پہ, پڑھائی وڑھائی کی, بڑی مشکل سے اس عورت کی, اس حمزاد سے جان اس نے چھڑوا دی. جان چھوٹ گئی حمزاد سے تو جان چھوٹ گئی. لیکن یہ جو قبرستان گئی تھی وہاں سے اس کے ساتھ کوئی چیز لگ گئی تھی جو اس کے حمزاد کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتی تھی. جیسے ہی اس کے حمزاد کا اثر ختم ہوا اس کے میاں کے, وہ چیز اٹیچ ہونا شروع اس ہو گئی. چیز نے اس کی لائف کو خراب کرنا شروع کر دیا. گھر میں جھگڑے, ڈپریشن, فساد, بچوں کا گھر کا ماحول خراب, مطلب یہ اریٹیٹ ہونا بچوں سے, مار کٹائی کرنا, یہ وہ کرتے 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 یہ بیمار پڑ گیا. ڈاکٹرز کو دکھایا, ڈاکٹرز نے بولا کہ یار ہمیں سچ کچھ نظر نہیں آ رہا, میاں کی جدائی ہے اور اس وجہ سے ڈپریسو فیز میں, شاید کچھ عرصے میں صحیح ہو جائے. بہرحال وہ صحیح نہیں ہوئی. اسی عامل کو بلایا گیا. اس عامل نے بولا کہ اس کے ساتھ کچھ جڑ گیا اور وہ جڑا اسی قبرستان سے, اور وہ اتنا آسانی سے جائے گا نہیں.
اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, پڑھائی کرنی پڑے گی, تو پھر ہو سکتا ہے یہ چیز چلی جائے. عامل نے اپنی پڑھائی اسٹارٹ کی, عامل کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. پھر عامل کو ایک چیز سمجھ میں آئی, اس نے اس عورت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے میاں کا ہمزاد واپس آئے. اگر اس سے جان چھڑانی ہے تو اس کو بلانا پڑے گا. اب عامل نے اس کے ہمزاد کو بلایا, اس کے میاں, اس سے کہا دیکھ تو جس کا ہمزاد ہے یہ اس کی بیوی ہے, اس کے اوپر فلانی شے کا فلانی چیز کا بہت برا اثر ہے, اگر تو اس چیز کو ہٹا سکتا ہے, بھگا سکتا ہے, تو تمہیں اتنی اجازت دے دیں گے کہ تم اس کے پاس آؤ جاؤ. وہ تو خوش ہو گیا. اس نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا, وہ جو چیز تھی وہ اس عورت کے پاس سے ہٹ گئی. اب اس کا مسئلہ پڑ گیا کہ یہ لگ گیا. پھر اس سے قسم اٹھوائی گئی کہ کبھی تم فزیکل نہیں ہوگے, تم آؤ جاؤ بیٹھو بات کرو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن تم اس عورت کو ٹچ نہیں کرو. اس پہ اس نے ان سے ایک معاہدہ کی, ایک وعدہ لیا کہ مجھے کھانے میں ہفتے میں یہ کچھ چیزیں چاہیے, اگر تم لوگ یہ دے سکتے ہو تو پھر میں اس کے قریب نہیں آؤں گا. عالم نے اس سے وعدہ کیا, عامل نے اس سے وعدہ کیا. ہفتے میں انہوں نے وہ چیزیں رکھنا شروع کی. یہ مہینوں 2 مہینے کے بعد ایک بار نظر آتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ خود ہی ختم ہو گیا. یہ چیزیں ایک جگہ اس نے بتائی تھی, وہاں پہ یہ رکھ دیتے تھے. وہ آتا تھا ان چیزوں کے پاس, وہ چیزیں کھاتا تھا, نشان ہوتے تھے اور چلا جاتا تھا, اس عورت کے قریب نہیں آتا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو. اچھا, کچھ سوالات ویسے نارملی اسٹوری کے بیچ میں اسی وجہ سے یہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ اسٹوری کے بیچ میں ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں ہوتا. تو کچھ سوالات ہیں. ایک تو از دس اے ریئل اسٹوری؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ اسٹوری آپ کو بتانے والا کون؟ جس نے میسج, جس کی اسٹوری ہے, جس بندی کی اسٹوری. اوکے. اچھا, اب ایک چیز, چلو یہاں پر تو ہمیں کچھ سائنز مل جاتے ہیں کہ ہمزاد کو کس طرح بلایا جائے, کہ بھائی اگر ایک آدمی آپ کا عزیز ہے, یہ تو ڈیسائیڈڈ ہو گیا. اگر آپ اس کی قبر پہ روتے ہو یا آپ اس کے جانے کے بعد رونا دھونا کرتے ہو تو اس سے وہ چیز آتی ہے, اٹریکٹ ہو کے آپ کے گھر میں آتی ہے, لازمی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آف کورس دکھ سب کو ہوتا ہے, لیکن اگر رونا دھونا کیا جائے گا تو ہمزاد آپ کی طرف آ جائے گا, اس بندے کا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اوکے. دوسرا طریقہ, وہ جو عامل ہے وہ پڑھائیاں کر کے ہمزاد بلا لے. ہاں بلاتے ہیں, بالکل, وہ اپنے موکلات کے ذریعے بلاتے ہیں. اوکے. اب یہاں پر میرا جو سوال ہے, جو پریشانی والا, وہ یہ کہ اگر اس طرح سے ہمزاد آپ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا سب سے بہترین وے آؤٹ کیا ہے کہ ہم عامل سے ہٹ کر, کیونکہ آج کل بڑے جعلی لوگ پھنسے ہوئے یہاں پہ بیچ میں بیٹھے ہوئے جو کام خراب کر دیتے ہیں الٹا, تو ان لوگوں سے ہٹ کر آپ اس ہمزاد سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں؟ دیکھو, اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہر چیز کا جو ہے نا وہ علاج رکھا ہے. بالکل, بے شک. ٹھیک ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے, اول تو جب آپ اپنے دین سے, جب اللہ سے, جب ان چیزوں سے دور ہوتے ہو تو شیطانی چیزیں ویسے ہی آپ کے پاس آتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو گرو مانتی ہیں. دوسری چیز آیات ہیں, آیت الکرسی ہے ہماری, سورہ مزمل ہے ہماری, سورہ بقرہ ہے ہماری, درود ابراہیم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اور بہت سی آیات ہیں جس سے آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہو, آپ اپنا حصار باندھ سکتے ہو. اوکے. جب آپ باوضو ہوں گے, جب آپ اپنے حصار میں ہوں گے, جب آپ پاکی کی حالت میں ہوں گے, ہمزاد تو کیا میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے طاقتور جن عفریت ہے, وہ بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا. اوکے اوکے. اچھا, یہاں پر ہم سٹوری کو اینڈ کریں گے, لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج کہ بھائی عورتوں کو ہمارے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا قبرستان جانے کے. ٹھیک ہے نا, قبرستان جانا ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب تو ٹرینڈ بن گیا ہے, لوگ جاتے ہیں, آتے ہیں, کرتے ہیں. لیکن کم سے کم اگر آپ جاتے بھی ہیں تو پاک صاف ہو کر جائیں, باپردہ ہو کر جائیں.
اور بھی تھوڑے احتیاط کرنے کے لیے آپ حصار باندھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ بہتر وے ہے. حصار تو ایسی چیز ہے کہ آپ گھر سے نارملی بھی نکل رہے ہو نا جب, تو حصار باندھ لو, بہت آسان طریقہ ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم سٹوری کو اینڈ کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ہم ویڈیو بناتے ہیں ایک اور, جس میں ہم یہ طریقہ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی حصار کو کس طریقے سے باندھا جائے. تو وہ ہم ایک شارٹ ویڈیو بنا کر آپ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے ابھی کچھ ہی دیر میں. تو وہ ویڈیو بھی, کیونکہ یوٹیوب کی الگورتھم, ہم کام ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ہر کسی کے پاس پہنچ سکے, پراپر حصار کیسے باندھا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے, جس کے ہمیں بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ آخر حصار کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے باندھا جاتا ہے. تو ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن کے پاس ہے اپنے نالج کے حساب سے یہ آپ کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلے نہ میں عامل ہوں نہ میں عالم ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک نارمل سا بندہ ہوں. ہر فرقے کے حساب سے الگ الگ طریقے ہیں حصار باندھنے کے, لیکن جو میں حصار جس طریقے سے باندھتا ہوں وہ میرے لیے اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی بڑی آفات سے دور فرمایا ہوا ہے اس ایک حصار کی وجہ سے. الحمدللہ, ماشاءاللہ. اور حصار باندھنے کے لیے کوئی آپ کو وہ نہیں کرنی. آپ نے اسٹارٹ میں صرف اور صرف 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. 1 بار آپ سورہ مزمل پڑھ لیں, 3 بار آپ آیت الکرسی پڑھ لیں, اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے یہ شہادت والی انگلی ہوا میں اوپر کر کے 7 بار 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 دائرے آپ نے اپنے ارد گرد یہ بنانے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا پراپر حصار. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کا اپنا, لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کا بھی حصار باندھا جائے, آپ کے گھر کا حصار باندھا جائے, تو آپ آنکھیں بند کر کے ان ساری چیزوں کو تصور کریں. جیسے میں حصار باندھ رہا ہوں آنکھیں بند کر کے, تو میں نے عاشی کو بھی تصور کیا ہے, گھر کو بھی کیا ہے, بچوں کو بھی کیا ہے, سب کو تصور کر کے میں نے حصار باندھ دیا. تو ایک بڑی اسٹرانگ پروٹیکشن اس سے آ جاتی ہے. تو اس طرح سے حصار باندھیں آپ, اور ان چیزوں سے باندھیں, ان آیتوں سے باندھیں, تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ کوئی نیگیٹو چیز آپ کی طرف نہیں ہے. سر کیا سنائیں گے سر آج؟ یار کافی لوگوں کے سوالات ہیں. سوالات یہ ہیں کہ جنات, دنیا میں ہر چیز کو موت آنی ہے. جو چیز اللہ نے تخلیق کی ہے اس کو موت آنی ہے. اسی طرح جنات کو بھی موت آنی ہے. تو جب جنات کو موت آنی ہی ہے تو جنات کو دفناتا کون ہے اور دفنائے کہاں جاتے ہیں؟ ایک بزرگ تھا, وہ بزرگ نمازی, پرہیزگار, اچھا خاصا ایک جگہ جاب بھی کرتا تھا, اپنا دنیا اور آخرت دونوں ساتھ لے کے چل رہا تھا. ایسے لوگوں سے ہوتا یہ ہے, جب آپ کسی عشق کی انتہا تک پہنچ جاتے ہو نا, تو وہاں سے پھر آپ کے ساتھ ان یوزول چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں. جب وہ بندہ اپنے محبوب, اپنے اللہ کے عشق کی اس ایک لمٹ تک پہنچا, تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اسے بہت ساری چیزوں سے نوازا. ٹھیک ہے, اب جب اللہ نوازتا ہے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا. آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے عالم ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کا کوئی کاروبار ہے نہیں اور کچھ نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس ڈبل کیبن بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس خدمت کے لیے نوکر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ کہ آپ نے ایک ہی ذات کے پیچھے اپنی عمر لگا دی. اس ذات کو آپ کی کوئی بات پسند آ گئی, اس نے آپ کو یوں پکڑ لیا. جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو خدا کی قسم اس سے بہتر ہاتھ پکڑنے والا اور کوئی نہیں دنیا. بے شک. تو ان بزرگ کا بھی ہاتھ اللہ نے اسی طرح سے پکڑ لیا. کبھی کبھی کچھ چیزیں انتہا تک جانے کے بعد نا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے.
جیسے ایک جن تھا ابلیس، خدا کی اتنی عبادت کی کہ اس کو فرشتوں جیسا درجہ مل گیا، اور جب وہ عشق انتہا تک پہنچ گیا اس کا، تو اس نے کہا کہ میں، تو اللہ نے کہا اگر تو پھر میں بے شک۔ اچھا یہاں پر میں ایک لقمہ ایڈ کروں گا۔ ابلیس کو ایک سجدے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے سے وہ انکاری رہا، اور توبہ استغفار، ہم کتنے سجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہاں سوچنے کی بات ہے۔ اچھا پھر اچھا، تو وہ بزرگ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا، اب ان کی محفل میں جہاں وہ بیٹھ کے وائز کرتے تھے، جہاں وہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، تشریح کرتے تھے، وہاں پہ اس محفل میں، اس میلاد میں، اس جگہوں پر وہ جنات بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ گھر میں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کے پاس وہ آنکھ ہے نہیں، لیکن فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس، اوکے، جنات جو مسلمان ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں، آپ کا ذکر سنتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں اوپر، فرشتے جا کے بتاتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ اس طریقے سے ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس طرح کا کوئی بیان یا کوئی ذکر یا تلاوت کرتا تھا بزرگ، تو وہ جنات جو ہے نا وہ آ کے سنتے تھے اس کو، اور اس میں سے کافی ایسے جنات تھے جو نان مسلم تھے، جو وہاں سے گزر ہوتا تھا ان کا، اور ان کی باتیں سنتے تھے، تو وہ اس بزرگ کی دربار میں آ کے بیٹھتے تھے اور ان سے فیض لیتے تھے، اور وہیں پر مسلمان ہوتے تھے، اور پھر انہیں کے ہو جاتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، بزرگ سو رہے تھے، تو بزرگ کو آ کے کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا، اٹھو، کافی ہیبتناک آواز تھی، کافی بھاری آواز تھی، غرانے کی وحشت والی آواز تھی۔ کبھی اس بزرگ سے اس طرح سے کسی نے بات نہیں کی تھی، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو۔ یہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے، اس نے دیکھا کہ ایک جن سامنے بیٹھا اس کے پیروں کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، تو میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا ہوں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں بتا کے نقصان پہنچاتا ہوں، تم روک سکتے ہو تو مجھے روک لو، تم میں اتنی طاقت ہے، تمہارے کتاب میں، کلام پاک میں اتنی طاقت ہے، اللہ اکبر، روکو مجھے، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میرے مالک نے میرے لیے جزا رکھی ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا، اور میرا مالک مجھے اس کا فائدہ، اس کا اجر دے گا، تو مجھے تیرا نقصان فائدہ لگ رہا ہے، واہ، کہ اگر تو مجھے نقصان دینا چاہ رہا، میرا رب اس کی مرضی میں مجھے فائدہ عطا کرے گا، تو نقصان میں جا رہا ہے، میں تو فائدے میں جا رہا ہوں، اور اگر میرا رب نہیں چاہ رہا کہ تو مجھے نقصان دے، تو بھی تیرا اپنا نقصان ہے، کیونکہ تو مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے، مجھے نقصان ہوگا نہیں، دونوں طریقے سے تیری ہار ہے، اب تو سوچ کہ تو کیا چاہتا ہے۔ جب اس جن نے اس کی بات سنی، جن کی وہیں پہ ہوا بیٹھ گئی، جن نے بولا میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی بات کر دے گا۔ اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے 10 منٹ دیتا ہوں، ان 10 منٹ کے اندر تو مجھے اپنے کتاب سے کوئی ایسی چیز سنا کہ میں تجھے نقصان نہ پہنچاؤں اور میں واپس چلا جاؤں۔ اس نے بولا کہ تو کتاب کی بات کرتا ہے، میں تمہیں 3 چیزیں سناؤں گا، صرف 3 چیزیں، اور اس کے بعد تیری ہمت نہیں ہے کہ تو میرے پاس آئے۔ تو اس نے سنا، اس بزرگ نے سب سے پہلے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وہ چیز یوں دور ہو گئی، جا کے دیوار سے لگی. اس نے بولا رکو بس. بولا ابھی ایک ہوئی ہے، ابھی دو رہتی ہے، تو بتا پڑھوں؟ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے 2 منٹ دے، مجھے پانی پلا. اس بزرگ نے، جس میں خود پانی پیتا تھا، مٹی کا پیالہ تھا، اس میں پانی بھرا، اس جن کو دیا. جن پینے لگا. بولا رکو، پانی پینا ہے، میں نے تجھے پانی دیا ہے، اب تیرا فرض ہے تو میرا کہنا مانے. بولا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. بولا بیٹھو. جن بیٹھ گیا. بولا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن نے بولا میں نہیں پڑھوں گا. بولا پھر یہ پانی تمہارے اندر تیزاب کی طرح اترے گا، تمہیں جلا کے مار دے گا. اب وہ جن پریشان کہاں آ کے پھنس گیا. جن نے جیسے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن پگھلتا گیا. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جلال دیکھا، دیوار میں لگا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دیکھا کہ یہ تو اتنی نرم چیز ہے. پانی پیا، بیٹھ گیا. اب سوچنے لگا میں اس کو نقصان کیسے دوں. جو ساری تدبیریں یہ کر کے آیا تھا اس بزرگ کو نقصان دینے کے لیے، تو ساری دھری کی دھری رہ گئی. کہنے لگا کہ میں تجھے نقصان دینے آیا تھا. مجھے کہا گیا کہ تو بہت طاقتور ہے، تیرے پاس جنات آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک عام انسان مجھے لگا. لیکن جب تیری کتاب کا معاملہ آیا، کتاب کا مطلب قرآن پاک کا معاملہ آیا، تو تو نے ایک چیز پڑھی جو شروعاتی ہے ابھی، اس نے مجھے اتنا نقصان دیا. پھر دوسری چیز تم نے پڑھی تو اس نے میرے اندر ایک ٹھنڈک کا احساس دیا، ایک نمی دے دی. بولا اب جب 2 چیزیں بتائی دی ہیں تو مجھے تیسری چیز بھی بتا. بولا تم مرنا چاہتا ہے؟ اس نے بولا نہیں، میری عمر بہت لمبی ہے. کہنے لگا تو مجھے کہیں کسی کاغذ پہ کسی چیز پہ لکھ کے دے کہ تیری عمر بہت لمبی ہے، تو میں تجھے وہ تیسری چیز پھر نہیں بتاؤں گا. اگر تو مجھے لکھ کے دے دے کہ تو کب مرے گا. اگر تو نہیں لکھ کے دیتا تو میں تجھے تیسری چیز بتاؤں گا اور وہ تو تیسری چیز پڑھے گا میرے ساتھ، اور پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں نے جو صرف 3 چیزیں بولی وہ اتنی طاقتور ہے، تو میرا کتاب کتنا طاقتور ہوگا، میرا قرآن پاک کتنا طاقتور ہوگا، میرا اللہ کتنا طاقتور ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں لکھ کے دے سکتا کہ میں کب مروں گا. تو کہنے لگا ٹھیک ہے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جن زبان دے چکا. جن نے پہلے تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اوپر سے. جب اس نے اوپر سے پڑھا تو اس کے اوپر ایک بھاری پن اسے محسوس ہوا، جن کے اوپر، کہ یہ میں نے کیا پڑھ لیا ہے. پھر اس نے بزرگ سے بولا مجھے اس کا مطلب بتاؤ. اس نے اس کو اس کا مطلب بتایا. بولا مجھے دوبارہ پڑھاؤ. جن نے دوبارہ پڑھا، 101 مرتبہ اس بزرگ نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا. اور جب آخر میں 101 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ وہ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جن کہ یہ ہے کیا، توحید کیا ہے. جب 101 مرتبہ آخری بار پڑھا تو اس نے بڑے دل سے پڑھا، اپنے آپ کو دنیا سے، اپنی چیزوں سے، ہر چیز کو ہٹا کے ایمان کے ساتھ اس نے پڑھا. تو اس کا دل بالکل نرم ہو گیا. سبحان اللہ. اب جب نرم ہو گیا تو اس نے بزرگ سے کہا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا تھا، تمہیں مارنے آیا تھا. اب جو ہے میں تمہیں مار تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. تو کہنے لگا تم مسلمان ہو چکا ہے، تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تم نے ساری چیزیں کر لی، تو اب تم مسلمان ہو چکا ہے. اب مجھے بتا کہ تیری موت کب لکھی ہے، تو کب مرے گا. تو اس نے اس کو بولا بزرگ کو
کہ مجھے تو آخری بار کلمہ پڑھا. اس نے بولا کیوں؟ کہ لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب کلمہ پڑھ کے مر جاؤں گا. مانا وہ سکرات کا ٹائم. تو اس جن کو اس نے کلمہ پڑھایا. جن کلمہ پڑھا اور مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو جس نے بھیجا تھا، جتنی نیگیٹو چیزیں تھیں وہ شور شرابے میں آ گئیں. اتنی طاقتور چیز ہم نے اس بزرگ کی طرف بھیجی جو کسی کو بغیر نقصان پہنچے لوٹ ہی نہیں سکتی. وہ مر گئی اس بزرگ کے پاس جا کے. ایسا کیا ہوا؟ اور جن آئے معلوم کیا ادھر بزرگ کی درگاہ میں جنات علیہ سارے. جنات جب اکٹھے ہوئے تو جنات نے بولا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ بہت برا تھا. یہ آپ کو مارنے کی نیت سے. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ بزرگ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے. ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو وہ بزرگ اٹھتا ہے، بولتا ہے جس کو میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھے. جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اس بزرگ نے اس جن کی نماز جنازہ پڑھائی. جب اس نے پڑھائی تو جو پیچھے جن کھڑے تھے ان کو جب سارا معاملہ بتایا تو وہ جن سارے اس جن کو لے گئے کہکشاؤں میں دفنانے کے لیے. اوکے. اچھا، وہ جنات جو مرتے ہیں آپ نے پہلے بھی ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کہکشاں ہے، وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے. اچھا، اب جن تو آف کورس وہ جن ہی ہے، اس کا کوئی ہمذات نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کا کوئی ہمذات نہیں کہ پیچھے وہ رہ جائے وہی نہیں. اوکے، ویل، بہت زبردست اسٹوری تھی. اور ڈاکٹر کاشف کی آنکھوں میں نے نمی بھی دیکھی. گڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جنازہ نماز اس بابا نے پڑھائی، ٹھیک ہے. نارملی جب جن مر جاتے ہیں تو ان کی جنازہ نماز ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. مسلمان جن کی ہوتی ہے جو جنات ہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آف کورس پھر وہ جو جنازے کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے میں نے ابھی ایک بچکانہ سوال کیا کہ جن نے جب بولا کہ آخری کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں میں، اس کا پھر وہ شاید سکرات کا ٹائم اس کے سامنے آ چکا تھا. تو کیا جنات کا سکرات کا ٹائم؟ دیکھو، وہ سکرات نہیں ہوتا. بیسیکلی سکرات اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم اس وقت میں نے تمہیں ہاں بولا کیونکہ ایک فلو میں بات چل رہی تھی. اس جن کو اندازہ ہو گیا تھا جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے. کہتے ہیں نا کہ یار فلانا بندے کو پتہ چل گیا تھا تبھی اس نے یہ بات بول دی، یہ بات بول دی، یہ بات بول دی. جب اس کا ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے نا کہ یار اللہ پر اعتبار ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ توکل ہے، تو اللہ پہلے بتا دیتا ہے، چیزیں سامنے لے آتا ہے کہ بس اب تیرے پاس 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ملا. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک وزیر تھا، تو وہ کھڑا تھا. تو ہمارا جو فرشتہ جان نکالتا ہے اسرائیل، وہ حضرت سلیمان کی دربار میں داخل ہوئے، آ کے کھڑے ہوئے اور وہ دیکھتے رہے اس وزیر کو. اچھا، وہ اس میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے. اب یہ کنفرم نہیں کہ وہ جو وزیر تھا، نہیں وہ انسان ہی تھا وزیر. ہاں. تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وزیر کو. تو حضرت سلیمان کو لگا کہ اس کی جانے کا ٹائم آ گیا، تبھی اسرائیل اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس کو نا وزیر کو دیکھا تو وزیر کو گھبراہٹ ہونے لگی. تو حضرت اسرائیل اس کو دیکھتا جائے. اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے کہ حضرت سلیمان نے اس وزیر سے پوچھا یا وزیر نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سلیمان نے انہیں بتایا، یا اس کو اسرائیل نظر آ گیا تھا تبھی اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے آپ ہندوستان بھیج دیں. اوکے. کہ اسرائیل مجھے دیکھ رہا ہے
ہو سکتا ہے مجھے مار دے تو آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں. اوکے ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا اسٹوری. ہاں تو حضرت سلیمان نے ایک جن کو حکم کیا کہ اس وزیر کو ہندوستان پہنچا دو. اس کو ہندوستان پہنچا دیا گیا. وہ پہنچ گیا ہندوستان وہ سیکنڈز میں. تو حضرت سلیمان نے اسرائیل سے پوچھا, اسرائیل علیہ السلام سے, کہ اس کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا تھا. لگا میں اس کو اتنی غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا, حیرت سے, کہ اللہ نے اس کی موت کل ہندوستان میں رکھی ہے تو یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. بہت زیادہ. تو آپ نے میرا کام آسان کر دیا, اس کو ہندوستان پہنچا دیا. تو میرے بھائی جہاں موت لکھی ہے نا, جس طریقے سے لکھی ہے وہ آنی ہے. ایک حادثہ ہوا کہیں پر, 3 بندے ایک کنفائنڈ اسپیس میں کام کر رہے تھے. تو ایک نے بولا, جو ان کا سپروائزر تھا, کہ جاؤ نیچے سے لائٹ لے آؤ. اس سے بولا میں کیوں جاؤں لائٹ لینے, یہ مجھ سے جونیئر کھڑا ہوا ہے, اس کو بھیجو لائٹ لینے کے لیے. اس سے بولا نہیں اس کو نہیں بھیج رہا, تو جا. بولا میں نہیں جاؤں گا. بولا بھائی تو جا, تو لائٹ لے کے آ. وہ لائٹ لینے گیا, پیچھے سیکنڈ میں ٹربائن اسٹارٹ ہوگی, دونوں مر گئے. مطلب اس نے اس بندے کو بھیج دیا کہ تو جا, آج ہماری لکھی ہوئی ہے بھائی, ہم یہاں ہیں, تیری نہیں لکھی ہوئی. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات بتائی کہ جنات جو ہے وہ یہ تلاوت کرنا اور یہ سب چیزیں جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنات فرشتے سب. اور اس کا تو میں نے خود اپنا ایک ہم نے آزمایا ہوا ہے فارمولا. ہم جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی یہ چیز, تو اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ہم نے بھی یہ چیزیں کی تھی نا کہ زور زور سے پڑھتے ہوئے, جس طرح نہیں ایک شغل ہوتا ہے کہ زور زور سے عبادت کرتے, جنات بھی آئیں گے, فرشتے ملائک وغیرہ بھی آئیں گے اور وہ سب ہمارے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں گے. تو جب ہم نے کرنا شروع کیا تو ہم نے باقاعدہ محسوس کیا کہ ہمارے چاروں طرف جیسے کوئی ہوائیں چل رہی ہوں, شک 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 شک, کھڑکیاں بج رہی ہیں اور لائٹیں عجیب و غریب سے وہ کریٹ کر رہی ہیں سسٹم. اور ہم نے ایک دم سے پھر بیچ میں جو ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے, انہوں نے بولا بھائی دیٹس انف, اس کو یہاں پہ روکا جائے گا. تو ویل یہ بالکل ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو اس طرح ایک ذکر میرے پاس ہے, اور انشاءاللہ اس ایک ولاگ میں عاشی اور ہمارے کچھ دوست وضو کر کے وہ ذکر لائٹ آف کر کے کیا جاتا ہے ہلکی سی لائٹ میں, اور وہ ذکر کریں گے. میں اس ذکر کو الحمدللہ 3 سال سے کرتا آیا ہوں اور ایک دن بھی مس نہیں کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مس کروں گا بھی نہیں جب تک سانس ہے میرا. تو وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. وہ جب آپ سنیں گے نا تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہو جائے گی, اور جب آپ چاہیں گے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ذکر کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ ذکر کریں گے آپ کے اندر میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی, لائٹس آف کر کے. شروع میں ڈر لگے گا لیکن اس کے بعد جو سکون دے گا, جو مزہ آئے گا, اس کا نشہ ہی الگ ہے. اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے دماغ میں, آپ نے بتایا کہ جن نے بسم اللہ کر کے پانی پیا. اچھا جنات یہ تو وہ تو ہم نے سنا ہے کہ بھائی اگر آپ بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاؤ گے, پانی پیو تو شیطان پی جائے گا. تو یہ واقعی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے. ہاں. اب شیطان پانی پیے گا تو وہ آگ. آپ نے دیکھا ہے گڑھے سے پانی کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ گڑھے سے پانی کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ مٹکے میں سے. ہاں اوکے. وہ ایک ایواپوریشن سسٹم ہے. نہیں وہ مٹکا نہیں, جیسے آپ نے کمرے میں رکھا ہوا ہے, اپنا کچن میں رکھا ہوا ہے, تو ایواپوریٹ کیسے ہوگا؟ یا آپ نے پانی کی بوتل بولا یار میں نے تو بھر کے رکھی تھی خالی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جن کو صرف پانی سے موت نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے. 3 طرح سے آتی, مٹی, شہد, وہ پانی. ہاں اوکے جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے گریٹ سیشن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب کل ہم لوگ آپ لوگوں سے ملیں گے. اچھا کہیں پر ہمارے سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں, کیا ہو گیا فمل ذرا ہو رہے, تو غلطیاں ہو گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت. ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ سٹوریز ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری ای میل مل جائے گی, یو کین رائٹ اس. اور اگر آپ اپنی ای میل میں اپنی آڈیو یا ویڈیو میں اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اپنے بلاگس میں چلانے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ملیں گے آپ سے کل ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت سے, اللہ حافظ.